لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، تفسیر قرآن موضوعی کے سلسلے سے آج کا یہ تیسرا جلسہ کہ سورہ بقرہ سے آیت نمبر 172۔ خداوند عالم نے اس آیت میں بھی مومنوں سے کچھ باتیں کی ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ موضوع ہمارا ہے ایمان اور مومن، یعنی قرآن میں اللہ نے مومنوں سے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یہ آیات آئی ہیں 89 مرتبہ، تقریباً 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں اس سے پہلے۔ آج کی آیت ہے آیت نمبر 172، پہلے تلاوت کرتا ہوں پھر ترجمہ اور پھر اس کے ذیل میں چند باتیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اے وہ لوگ کہ جو کہتے ہو کہ ایمان لے آئے، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ، جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے پاک رزق، ان کو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہو تو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں مومنوں کو بلایا ہے۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں یہ منع نہیں ہے، مگر شرط لگائی ہے من الطیبات، ہمیں پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا ہے۔ اور جب ہم کھائیں تو بات یہاں پہ رکے نہیں کہ ہم بس کھا کر ختم کر دیں، بلکہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکریہ اس لیے کریں کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت بن سکتا ہے، ہمارا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے، ہمارا پینا بھی اور ہمارا بھوکا رہنا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کوئی بھی شے جو ہم انجام دیتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کی جائے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کے لیے اس نے سورہ ابراہیم میں بھی کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ان نعمتوں پر تو لازیدنکم، ہم اضافہ کر دیں گے۔ لہٰذا اب جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ہم ان کو کھا کے اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ان میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ہم کفران نعمت کریں، کھانے کے بعد شکر الہی بجا نہ لائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کا مطلب بس یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھایا اور کہہ دیا الہی تیرا شکر اور بات ختم ہو گئی۔ یہ شکر زبانی ہے، یعنی ہم کو کوئی اگر نعمت عطا کر رہا ہے، کوئی شے دے رہا ہے، ہم تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، تو یہ ہے شکریہ۔ لیکن اللہ صرف زبانی شکریہ نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے عملی شکریہ ہو۔ اور عملی شکریہ کیا ہے کہ جس وقت ہم کھائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ جیسے اللہ نے وہ نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں اور ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کو بھی ان نعمتوں میں شریک کر لیا جائے، یہ ہوگا شکر عملی۔ ایک ہو گیا شکر زبانی کہ ہم نے کہا، اللہ شکر کہنا چاہیے، جب ہم کھانا کھا چکے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد کریں اللہ کی، شکر کریں اللہ کا۔ لیکن یہ زبانی شکر ہے۔ عملی شکر یہ ہوگا کہ اپنے کھانے میں ہم دوسروں کے حقوق کو بھی محفوظ رکھیں۔ اور اس کا سب سے بڑا بہتر اور اچھا طریقہ کیا ہے کہ جو چیزیں شریعت نے ہمارے اوپر واجب کی ہیں ہم ان کو بجا لائیں۔ مثال کے طور پہ اگر میرے مال میں زکوٰۃ اللہ نے واجب کی ہے، اگر ہمارے پاس وہ مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عام طور پہ شہری رہائش میں کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ یا 4 جانوروں پر ہے، یا 3 پھلوں پر ہے، یا 2 سونے اور چاندی کے سکوں پر ہے جو پرانے ہوں، جو چلتے بھی ہوں۔ تو جو ہم شہر میں زندگی گزارتے ہیں، شہری افراد، ان پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے کیونکہ نصاب نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں جس پہ زکوٰۃ ہو۔ مگر دوسری ایک شے ہماری گردن پہ واجب ہے جس کا نام ہے خمس، کہ اگر ہم خمس کو ادا کریں گے تو گویا یہ اللہ کا شکر ہوگا کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس ہمیں دینا چاہیے وہ ہم واپس کر رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم خمس کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ صاحب اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ ایک سوال جو بار بار گھوم کے آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اگر کبھی خمس نہ نکالا ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمیں آج بات اچھی لگ گئی
اور ہم چاہتے ہیں کہ خمس کو نکالیں، مگر ہم نے آج تک تو نکالا نہیں تھا، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں ساری چیزوں پہ خمس نکالنا ہوگا؟ تو عقل تو یہی کہتی ہے بظاہر کہ صاحب جتنا بھی آپ کے پاس آج سرمایہ ہے اس کے اوپر خمس نکالیں، خمس نکالیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنا ایک دم سے کوئی خمس نکال دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو طریقے ہیں اس کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرجع کی طرف ہم رجوع کریں گے، پہلے ہم معلوم کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں آیا ان ساری چیزوں پہ خمس ہے یا کچھ چیزوں پہ خمس ہے۔ تو وہ جب آپ ایک ایک چیز بتائیں گے آپ ان کو تو بتائیں گے وہ نہیں اس پہ خمس نہیں ہوگا، اس پہ۔ مثال کے طور پہ مکان ہے، پہلا سوال جو بہت مبتلا ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مکان بنایا ہے، اب اگر میں نے خمس دیا تو سب سے پہلے میں اپنے مکان پہ خمس دوں۔ نہیں، پہلے مکان پہ خمس نہیں ہے۔ آپ نے اگر ایک مکان خریدا ہے جو آپ کی شان کے مطابق ہو، یہ نہیں ہے کہ شان میری 10 لاکھ کے مکان کی اور میں نے بنا رکھا ہے 2 کروڑ کا مکان، تو پھر تو اس پہ خمس ہوگا۔ لیکن جتنی میری ضرورت تھی، جتنا ایک معاشرے میں عزت والی زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا، اتنا اگر میں نے مکان بنایا ہے تو اس مکان پہ خمس نہیں ہے۔ اسی طرح سے گاڑی کا معاملہ ہے، بہت سے افراد سمجھتے ہیں کہ صاحب خمس نکالا تو میرے 6 لاکھ کی تو گاڑی لی تھی، معلوم ہوا 2 لاکھ اس میں سے نکل جائے گا، تو میں کہاں سے خمس نکالوں؟ پہلی گاڑی پہ بھی خمس نہیں ہے۔ اگر وہ گاڑی آپ کے ضرورت کی چیز ہے تو پھر آپ کے اوپر خمس، ہمیشہ خمس آپ کے منافع کے اوپر ہے۔ منافع کیا ہے؟ یعنی خرچ کے بعد جو بچا ہے آپ کے پاس، جو آپ کا خرچ ہے اس پہ خمس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 کروڑ روپے کما رہا ہوں اور میرا خرچ ہی 2 کروڑ روپے ہے، تو میرے پر 1 پیسہ بھی خمس کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میرے پاس 10 روپے آئے ہیں اور میرا خرچ 9 ہی روپے تھا، تو پھر میرے اوپر خمس ہوگا اس 1 روپے کے اوپر جو میں نے بچا کے رکھا ہے، جو میں نے بچایا ہے۔ لہٰذا خمس ایک اپنے خود ایک بحث ہے، اس کے لیے ایک مسلسل جلسہ اور ایک نشست ہونی چاہیے۔ بہرحال بات اس طرف نہ جائے، مقصد یہ ہے کہ خمس اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت ہم سمجھتے ہیں، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ خمس کے بعد برکت آتی ہے۔ جس کو بھی میں نے بتایا ہے کہ تم خمس نکالو، آپ یقین جانیں شیطان شروع میں تو بہت جکڑے گا، بہت زیادہ، کہاں کتنا پیسہ اتنا نکال دو گے، 10 لاکھ میں 2 لاکھ نکل جائے گا، 20 میں 4 لاکھ نکل جائے گا، کیا رہ جائے گا؟ شروع میں تو شیطان سارے پھندے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا، مسجد میں صدقے اور انفاق اور زکوٰۃ کی بحث چل رہی تھی، شاید سنا چکا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور جب یہ فائدہ آدمی انسان نکالنے کی سوچتا ہے، راہ خدا پہ خرچ کرنے کی سوچتا ہے۔ راہ خدا میں خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، یہ سب راہ خدا ہیں۔ راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک صحابی کو بڑا جوش آیا، بولے کہ آج صاحب ہم شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، ہم جائیں گے اور اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ سب نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ شیطان آتا ہے اور حملہ کرتا ہے، تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حملہ نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں، آج مصمم ارادہ کر لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے آج زکوٰۃ نکال کے رہوں گا۔ گھر پہنچے، اس گودام میں گئے جہاں پر گیہوں اور جو جمع کر رکھے تھے، ایک بوری میں بھرنا شروع کیے جلدی جلدی۔ زوجہ آئی، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میرا مال ہے، میری مرضی، جو کچھ کروں۔ کہا نہیں، کر کیا رہے ہو؟ جو مال تو تمہارا ہے، یہ کر کیا رہے ہو؟ بورے کیوں بھر رہے ہو؟ کہا میں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے اتنا لڑا اس سے، اپنے شوہر سے اتنا جھگڑا کیا، اتنا جھگڑا کیا، اتنا جھگڑا کیا، پورا دن تمام ہوا۔ اگلا دن ہوا، گھر جب مسجد پہنچے تو وہ جو دوست تھے انہوں نے کہا کیا ہوا صاحب، نکالا صدقہ؟ شیطان آیا یا نہیں آیا؟ بولا نکالنے کو تو سوچا تھا اور شیطان بھی نہیں آیا، شیطان کی ماں آ گئی تھی، اس نے مجھے نہیں نکالنے دیا، میں نہیں نکال سکا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب خمس نکالنے کے بارے میں سوچیں گے تو جو آپ کے خیر خواہ ہیں بظاہر کہیں گے کہاں چکر میں پڑ گئے مولانا، کہ ان کو کوئی کام ہے، وہ تو یہ سب بتاتے ہی رہتے ہیں، ان کو تو اس بات کے پیسے ملتے ہیں، لہٰذا وہ بتا رہے ہیں، کہاں پڑے ہوئے چکر میں، اپنے کھائیے عیش کیجیے۔ بالکل یہی ماجرا پیغمبر اعظم کے زمانے میں ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ذر جنہوں نے بہت تعریفیں سنی تھیں صدقے کی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی، ایک روز اپنے غلام کے ساتھ، حضرت ابو ذر اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک آیا مستحق بیچارہ مانگنے کے لیے کہ مجھے ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی ساری داستان بتائی کہ مجھے راہ خدا میں کچھ دو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ حضرت ابو ذر نے غلام سے کہا کہ جاؤ، جو استبل میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ایک اونٹ اس کو دے دو۔ بہت بڑی بات ہے، اونٹ دینے کا مطلب یہ ہے اس دور میں جیسے آج کے دور میں BMW دے دینا، جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی تھی، صاحب ان کے پاس اونٹ ہے، تو کہا جاؤ ان کو ایک اونٹ دے دو میری طرف سے راہ خدا میں۔ حضرت ابو ذر کا غلام ہے، بہرحال حضرت ابو ذر جیسا ایمان تو نہیں۔ استبل میں آتے ہیں اور دیکھا کہ سارے اونٹ انہوں نے دیکھے کہ کون سا دیا جائے، کون سا دیا جائے، کون سا دیا جائے۔ جو سب سے لاغر تھا وہ پکڑا، اس کی مہار پکڑی اور لا کے حضرت ابو ذر کے سامنے کہ یہ لے کے آیا ہوں، یہ اس کو دے دو۔ کہ یہ تو سب سے لاغر اونٹ ہے، تو بہتر اونٹ دینا چاہیے تھا جو تھوڑا چاق چوبند ہو، جس کے اندر گوشت ہو، پوست ہو، یہ سوار ہو سکے۔ کہا نہیں، میں نے دیکھا یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے،
تو میں نے مضبوط والے اس وقت کے لیے بچا رکھے ہیں کہ جب آپ کو بہت ضرورت ہوگی تب آپ کیا کریں گے. ابھی ہم نے تندرست سب بانٹ دیے، تو جب آپ کو کہیں جانا ہوگا، آپ کو ضرورت پڑے گی تو کیا ہوگا؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اس کو تندرست دے دو کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو وہ میرے کام آئے گا. کہا کہ آپ کو کہاں ضرورت پڑے گی، کہاں کام آئے گا؟ کہا اس وقت کہ جب کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد قبر کے اندر وہ موٹا تازہ اونٹ اس کو دو تاکہ وہاں پر وہ کام آ جائے جہاں پر کچھ کام آنے والا نہیں ہے. تو بظاہر غلام کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا تھا، وہ غلام تھا، اگر موٹا تازہ بھی جا رہا ہے یا دبلا بھی جا رہا ہے اس کی صحت پہ کیا، مگر خیر خواہی، بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کی بچت کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے. آپ بھی ابھی آپ پریکٹیکل کر لیں. خدا کا شکر ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ رقوم شرعیہ کے ادا کرنے والے ہیں، مگر آپ پریکٹیکل کریے، کسی کو آپ بتائیے اور اس کے گھر میں جا کے دیکھیے کہ اگر اس نے خمس و زکوٰۃ کی بات کرنا شروع کی تو فوراً دو چار پہلے تو وہی ہوگا کہ شیطان کی مائیں جو ہیں وہ روکنے کی کوشش کریں کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، سب نہیں ہوتی. اور اگر وہ نہ بھی کریں تو بعض خیرخواہ افراد کہیں گے کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ مولانا کے، وہ تو کہتے ہی ہیں، ان کا کام ہے، کیونکہ خمس پہ ان کے مدرسے چل رہے ہیں. سب سے یہ عام جملہ کیا ہے کہ صاحب خمسی پہ تو ان کے مدرسے چل رہے ہیں، وہ تو کہیں گے ہی، تو آپ مت دیجیے مدرسے کو. بھائی خمس وہاں دیجیے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیجیے یا فلاں ادارے کو دیجیے، آپ کو جہاں لگے کہ اس مال کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی خمس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک سہم سادات ہے، ایک سہم امام ہے. تو سہم سادات تو کسی ادارے کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کی نگاہ میں ایسا محسوس ہو کہ یہ آل پیغمبر ہے اور اس کو واقعاً ضرورت ہے اس مال کی، آپ اس کا مال ادا کر دیں، اس کو خمس دے دیں. اور مال امام کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر محسوس ہوتا ہے کہ صاحب ہندوستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو بہتر کام کر رہا ہو اور ہم اسے دیں، تو اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ نہ دیجیے. آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے دفتر میں پہنچوا دیجیے. اب تو ماشاءاللہ قافلے جاتے رہتے ہیں، اس وقت بند ہیں، ورنہ ہر مہینے قافلہ جا رہا ہے، ہر 10 دن پہ قافلہ جا رہا ہے. کسی کو بھی آپ پیسہ دے دیں گے کہ صاحب یہ دفتر آغا سیستانی یا دفتر آغا خامنئی میں جمع کر دیں، تو وہ اصل دفتر میں آپ پہنچوا دیجیے اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کے مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے. لیکن غلط استعمال ہو رہا ہے اس شبہے میں ہم اپنے وظیفے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. بہرحال خمس واجب ہے. اب اس کے مقابلے میں کچھ مستحب چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں نوکر کام کرتا ہے، ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں اس کے گھر میں، تو یہ یقیناً ان کا ثواب بہت زیادہ ہے مستحبات کا. لیکن ان کا سوال نہیں ہوگا اگر آپ یہ نہیں انجام دیں گے، تو اس کا سوال نہیں ہوگا کہ صاحب آپ نے اس کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کی. لیکن اگر واجب کو ادا نہیں کیا گیا تو اس کا سوال ہوگا. پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے، بس یہ 2 درہم ہے، میں نے کہاں خرچ کروں؟ رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے مال سے بچ گئے، میں نے خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں خرچ کروں؟ پیغمبر نے کہا راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے، کہاں؟ کہا تیرے والدین زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ کہا جاؤ ان پہ خرچ کر دو. تو یہ 2 درہم والدین پہ خرچ کرواتے ہیں. پھر آیا کچھ روز کے بعد، کہتا نبی خدا میرے پاس 2 درہم اور بچ گئے ہیں، میں ان کو بھی خرچ کرنا چاہتا ہوں. کہا تیرے بچے ہیں؟ کہاں اولاد ہے؟ کہا اولاد پہ خرچ کرو. وہ 2 درہم پیغمبر نے اولاد پہ خرچ کروایا. پھر آتا ہے تیسری مرتبہ، پیغمبر خدا میرے پاس 2 درہم ہے، میں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں خرچ کروں؟ کس کو دوں؟ کہا تیرا غلام ہے، کوئی ہے جو تیرے گھر میں کام کرتا ہو؟ کہاں میرے پاس ایک غلام ہے. کہا یہ 2 درہم اس غلام پہ خرچ کر دے. اور پھر جب چوتھی مرتبہ آیا تو کہا کہ اپنے پڑوسیوں کو. تو ترجیح ہے کہ آپ کو کہاں پہلے خرچ کرنا ہے اور کہاں بعد میں خرچ کرنا ہے. تو سب سے بڑا حق بہرحال والدین کا ہے. وہ جو نفقہ واجب ہے وہ اپنی جگہ، جو چیز واجب ہے آپ کے اوپر آپ کے والدین کی وہ الگ. جو آپ اضافی طور پہ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رفاہ میں خرچ کریں گے، کس کے؟ والدین کے. اس کے بعد بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولاد ہے، اولاد کے بعد پھر اپنا غلام، یعنی اپنے گھر کے اندر جو مستحق ہے، اور پھر اپنے گھر سے باہر نکلیں گے ہمارے پڑوس میں کون ہے، پڑوس سے بھی باہر نکلیں گے پھر محلے میں کون ہے، محلے سے باہر جائیں گے پھر شہر میں کون ہے، اور شہر کے بعد پھر ملک میں کون ہے. تو ایک ترجیح، یعنی دین اسلام کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور اگر اس سسٹم کو سب فالو کرنے لگیں تو یقین جانیں کوئی مسلمان فقیر نہیں رہے گا، اور بالخصوص کوئی شیعہ بھی فقیر نہیں رہے گا اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں. بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ صاحب غریب دربدر ہے، فقیر دربدر ہے. شریعت نے فقیر کو دربدر ہونے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، مالدار کو دربدر کیا تھا. دلیل کیا ہے؟ فقیر پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹا کے کہے کہ صاحب خمس کا مال مجھے دو، زکوٰۃ کا مال مجھے دو. آپ کے اوپر شریعت نے واجب کیا ہے کہ آپ مستحق کو تلاشیں کہ کون مستحق ہے، اس کے دروازے پہ جائیں اور اس کا حق ادا کریں. اگر وہ اگر وہ اس حق کو لے لے تو پھر آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ذمہ داری جو آپ کی گردن پہ تھی اس نے لے لی ہے اپنے ذمے. اب وہ اپنے جو بھی کرے گا اس مال کا وہ اس کا جواب دہ وہ ہوگا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ختم کر دیا.
اور بہت سے افراد یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ زکوٰۃ کا سسٹم اور خمس کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر ہے. یعنی عقلانی طور پہ بھی دیکھیں قرآن سے الگ ہٹ کے تو ہم اپنی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں. وہاں تو 20% ہے, یہاں تو اور زیادہ دیتے ہیں. بعض وقت کبھی کبھی 40% ٹیکس ہوتا ہے. ماشاءاللہ پیٹرول پہ آپ دیکھ رہے ہیں اصل قیمت 32 روپے ہے, بک رہا ہے 101 روپے میں. تو یہ جو اضافی 70-72 روپے جا رہے ہیں یہ ٹیکس ہی تو ہے, چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہو, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہو, یا کوئی بھی ہو. یہ ٹیکس کے روپ میں, ٹیکس کی صورت میں آپ دے رہے ہیں. تو ہر نظام کو چلانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک انسان برابر نہیں ہے. لہٰذا کوشش کریں, اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جسم ہے, ایک روح ہے. ہم اپنے جسموں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں, اپنی روح کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے ہیں, جبکہ ہماری حقیقت وہ ہماری روح ہے. ہم جو ہیں وہ ہمارا جسم نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں جو فیض ہوں وہ میرا جسم نہیں ہے, وہ میری روح ہے. ورنہ 10 سال پہلے میں کہتا تھا کہ میں فیض ہوں, 20 سال پہلے بھی میں کہہ رہا تھا, 30 سال پہلے بھی کہہ رہا تھا میں فیض ہوں, اور آگے بھی اللہ نے اگر حیات دی تو میں یہی کہوں گا کہ میں فیض ہوں. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ آج کا سائنسی دور میں جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 7 سے 10 برس کے بیچ میں انسان کی باڈی کے تمام سیلز چینج ہو جاتے ہیں. یعنی آج جس شکل میں میں زندہ ہوں, آج جو یہ میرے سیلز ہیں میرے پاس جن سے میں کام لے رہا ہوں, جو میرے پاس اعضاء و جوارے ہیں, اگلے 10 برس کے بعد یہ جسم میرا نہیں ہوگا. روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے. 10 برس کے بعد پورا جسم بدل جاتا ہے. تو اب 10 برس کے بعد جسم میرا پورا چینج ہو گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں میں فیض ہوں. تو وہ حقیقت جو میں بچپن میں بھی کہہ رہا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور آگے بھی کہوں گا, وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت جو منیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. روح نہیں بدلتی, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو اللہ نے ہمیں صرف دنیا میں نہیں دی بلکہ اس سے پہلے جب ہم عالم ارواح و عالم انوار یا عالم الست میں تھے, وہاں پر بھی ہمارے پاس ایک روحانی جسم, روحانی ہماری شکل موجود تھی. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جسم بظاہر ختم ہو جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, کہ اگرچہ قیامت میں دوبارہ واپس بلایا جائے گا, مگر جسم ختم ہوگا جو دوبارہ آئے گا. روح ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ہماری حقیقت ہے روح, مگر ہم کیا کرتے ہیں اپنے جسموں کی ضرورت کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. جسم کو بھوک لگی ہے, غذا کھاتے ہیں. جسم کو لباس چاہیے, لباس پہناتے ہیں. جسم کو آرام چاہیے, سو جاتے ہیں. مگر مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری روحوں کی بھی یہی حالتیں ہیں. روحوں کو بھی بھوک لگتی ہے, روحوں کو بھی نیند آتی ہے, روحیں بھی تمہاری مر جاتی ہیں. لہٰذا ان کی بھی احتیاج پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو روح کی غذا ہے کیا؟ میں ختم کر رہا ہوں. روح کی غذا کیا ہے؟ کہا صاحب روح کی غذا یہ ہے کہ اگر دسترخوان آپ نے بچھایا اور خود کھا لیا, اور حلال میں سے کلوا من طیبات, آپ نے پاک غذاؤں میں سے کھا لیا, جو غلط نہیں ہے, اچھی بات ہے, شریعت حکم دے رہی ہے کہ کھاؤ, تو یہ آپ کے جسم کی غذا ہو گئی. آپ کے جسم کی غذا ہو گئی, اور یہ اچھا ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کریں تاکہ عبادت کر سکیں. لیکن اگر یہی غذا آپ کسی دوسرے کو کھلا دیتے ہیں, اپنی اس غذا میں کسی دوسرے کو شامل کرتے ہیں, تو کھاتا دوسرا ہے, غذا بنتا ہے آپ کی روح کا. یعنی جب ہم خود کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی غذا ہے, دوسرے کو ہم اپنا مال کھلاتے ہیں راہ خدا میں اللہ کے لیے, تو یہ روح کی غذا بن جاتا ہے, اور روح ہماری سیراب ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے گرمی لگی اور سردی لگی, میں نے لباس تہیا کر لیا, تمہارا جسم گرمی اور سردی سے محفوظ ہو گیا. لیکن اگر کسی مستحق کے بدن کے اوپر میں نے کپڑے ڈال دیے تو یہ روح کا لباس بن گیا, یہ روح کا لباس بن جائے گا. لہٰذا میں ایک روایت پڑھ رہا تھا مفاتیح الحیات میں کہ پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کہ 2 صورتیں جسے آپ کھانا کھلا رہے ہیں اس کی 2 صورتیں, یا تو وہ مستحق ہے یا وہ مستحق نہیں ہے. یعنی اس کے پاس خود اپنا سامان موجود ہے, آپ نہیں بھی کھلائیں گے تو اس کی دسترس ہے کھانے تک, پانی تک. اور ایک وہ ہے کہ واقعی وہ آپ کا محتاج ہے. کہا اگر کسی آپ محتاج کو کھلاتے ہیں, ضرورت مند کو کھلاتے ہیں, تو اس کا ثواب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی اس کا اتنا ثواب ہے کہ ائمہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کو نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم کہ اللہ اس ایک روٹی کے بدلے میں کیا دے دے, کچھ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے جنت کے باغات آپ کے نام کر دے, محل کر دے, کیا دے گا وہ کچھ نہیں معلوم کسی کو. لیکن اگر کسی مستحق جو نہیں ہے اس کو بھی کھلاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ضائع ہوا. کہا ایک اپنے مومن بھائی کا پیٹ بھرانے کے لیے اتنا ثواب ہے دین میں کہ جیسے اولاد حضرت اسماعیل میں 10 افراد غلام تھے, آپ نے ان کو آزاد کر دیا. اسلام میں غلام کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب ہے, بہت ثواب ہے. فرمایا کہ 10 غلام گویا آپ نے آزاد کروائے, اور کون؟ اولاد حضرت اسماعیل میں سے, اولاد حضرت اسماعیل میں سے جو نبی کی اولاد ہے, آپ نے 10 غلام آزاد کرائے, اس کا یہ ثواب ہے. اسی طرح سے پانی پلانے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی ایسے کو پانی پلاتے ہیں جس کو واقعاً پانی کی ضرورت تھی, اب پانی سے مراد یہ صرف پانی نہیں ہے, کسی وقت ہو سکتا ہے شربت کی صورت. اور ایک نئی بحث بھی کسی دن انشاءاللہ بیان کروں گا.
یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے ماہ رمضان میں کہ صاحب ہمارے مال سے روزہ کھولیں، یہ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے کہ صاحب میرے سے کھولیں، میرے مال سے کھولیں گے تبھی ثواب ملے گا۔ نہیں، روزے دار کو کھلانا ہے، روزے دار کو روزہ کھلوانے کا جو ثواب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کھجور سے کھولے، آپ اس کے دسترخوان پہ لا کے رکھ دیں، وہ جس وقت بھی کھا لے گا وہی ثواب ہے۔ میں نے اتنے بھی محتاط افراد دیکھے ہیں کہ وہ اپنی کھجور اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے صاحب مسجد میں تو آپ کو ملے گا یہ سب، اگر آپ سب کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو زیادہ لے کے جائیے، یہ ایک کھجور کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہیں گے صاحب روزہ ہم اپنی کھجور سے کھولیں گے تاکہ ہمارا ثواب بٹنے نہ پائے۔ ہم اللہ کو کنجوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ اگر ہم آپ کی کھجور سے کھول لیں گے تو میرا ثواب گھٹ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں تب بہتر ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، احتیاط، لیکن توکل اللہ پہ کرے تو اس سے بہتر ملے گی۔ اگر توکل اللہ پہ ہو تو پھر ایرانی کھجور ملے گی۔ اچھا نہیں، دیکھیں دو باتیں ہو گئیں۔ اگر احتیاط میں لا رہے ہیں کہ بھائی وہاں بھیڑ ایسی ٹوٹ پڑتی ہے جیسا میں نے سنا ہے کہ میری نوبت ہی نہیں آئے گی کہ مجھ تک کھجور پہنچے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا کہ آپ احتیاطاً لا رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کے نہیں بہت سے افراد لاتے ہیں کہ صاحب میرا ثواب نہ بٹ جائے کہیں، اور بہت سے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولانا میری پلیٹ سے کھائیں، حالانکہ مولانا کو کھلانا بھی وہی ثواب ہے جو عام مومن کو کھلانے کا ثواب، کوئی زیادہ ثواب نہیں۔ ہاں وہ جو آپ کی نیت ہے کہ کیونکہ یہ عالم ہے، گناہ نہیں کرتے، لہٰذا میں ان کو کھلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نیت کی وجہ سے آپ کا ثواب زیادہ ہو جائے، ورنہ ایک مولوی میں اور ایک عام مومن میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ بالکل بالکل، یہ اس کا ثواب بڑھ گیا، یقیناً بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ کسی کی بھی کھجور سے روزہ کھولیں گے اور بہت سا وہاں پر رکھا ہوا ہے، لا کے رکھا گیا ہے، ثواب سب کا برابر ہے۔ اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں کیونکہ ماہ رمضان آنے والا بھی، اس احتیاط سے دوسرا نقصان یہ ہوا کہ صاحب 29 رمضان کو کوئی تبرک لانے پہ تیار نہیں ہے، کوئی افطار نہیں لانا چاہتا کہ صاحب میرا کھا لیا تو فطرہ میرے اوپر ہو جائے۔ 29 ماہ رمضان کو کہ جس دن چاند ہونے والا ہے عید کا، صاحب ہم اگر لے کے چلے گئے افطار تو جتنے بھی لوگ کھائیں گے، جتنے بھی افراد یہ کھائیں گے ان کا فطرہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فطرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کھا لیا تو واجب ہو جائے، مہمان کا فطرہ ہے جو آپ کا نانخور حساب ہو۔ آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے، اس میں لفظ نانخور کا، یعنی آپ کا گیسٹ شمار ہو، جو آپ مسجد میں لا رہے ہیں وہ آپ کے گیسٹ نہیں ہیں، وہ اللہ کے گیسٹ ہیں۔ لہٰذا مجلس کر رہے ہیں تو تبرک آپ نے بانٹ دیا تو آپ پہ فطرہ تھوڑا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے روزہ کھلوا دیا ٹھیک ہے افطار کے وقت، تو اس پہ فطرہ نہیں ہوگا، فطرہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کہیں مولانا چلیے آج رات کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، اور اب میں آپ کے گھر پہ پہنچوں اور آپ کے دسترخوان پہ کھاؤں، میں آپ کا، اور لوگ یہ کہیں کہ آج مولانا فلاں کے مہمان تھے۔ جب عوام یہ کہے کہ فلاں کے مہمان تھے تب جو ہے وہ فطرہ واجب ہو جائے گا، لیکن اگر میں مہمان نہیں ہوں، عمومی طور پہ کوئی انسان لا کے رکھ رہا ہے، اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ بہرحال 29 کو نہیں ہوتی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ آنے والے 500 سال تک لال مسجد میں بھی آپ کی طرف سے ہوگی۔ صلوات بھیجیں بر محمد و عالم۔ بہرحال میں ختم کر رہا ہوں اپنی باتوں کو، یہ سب یاد آوری ہے، سب آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جو آپ سے سنتا ہوں وہی آپ کو سناتا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کتنے دن ہمیں زندہ رہنا ہے، کتنوں کی خبریں روز آتی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، یہ مر گئے، وہ مر گئے۔ لہٰذا اس بھاگ دوڑ بھری زندگی، شیطان پرستی والی زندگی، عالم مادہ میں کچھ ایسا کر جائیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہمارے کام آ سکے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ تمام حضرات کی آمد کو قبول کرے، اس چھوٹے سے مختصر سے جلسے کی برکت سے ہم تمام افراد کی صحت عمر میں اضافہ فرمائے۔ دعا میں سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں مولا تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکیں۔ جو مرحومات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس ہفتے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے مل جل کے ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و عالم۔ دعائے تعجیل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔